عزیز نگر یوٹیوب چینل سے میں عزیز احمد خان ہوں اور آپ کے لیے اپنے چینل کا سب سے مقبول ترین پروگرام آگہی لایا ہوں، جس میں ملک کے معروف قانون دان راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کے قانونی مسائل کا حل بتاتے ہیں۔ یہ وہ پروگرام ہے جس کا ملک کے طول و عرض کے علاوہ پوری دنیا میں انتظار کیا جاتا ہے، اور یہ پروگرام ہماری شناخت اور ہمارے لیے وجہ افتخار ہے۔ ناظرین، پاکستان میں موسم بدل رہا ہے، تبدیلی زندگی کی علامت ہے۔ ولیوں کی نگری ملتان میں بھی سرد موسم نے ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ اچھا محسوس ہو رہا ہے، لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے کہ چاہے موسم بدلتے رہیں، پروگرام آگہی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں ہے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ اس پروگرام میں ہمیشہ آپ کا اعتبار اور اعتماد ہمارے لیے وجہ تکریم ہے۔ سب سے پہلے میں اپنے شو میں اپنی جانب سے اور اس پروگرام کے پروڈیوسر ڈائریکٹر جمان خان کی جانب سے راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کا استقبال کرتا ہوں۔ راؤ صاحب، آپ اپنی گوناگو مصروفیات میں سے وقت نکال کے ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے ہیں، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ راؤ صاحب، پہلا سوال داتا کی نگری لاہور سے ہے۔ عبد المنان صاحب پوچھتے ہیں کہ ہم پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے ٹھیکیدار، ایک اشتہار ورک آرڈر کے سلسلے میں دیا گیا ہے، اس میں محکمے کے ایکسین نے سیکیورٹی بذریعہ CDR طلب کی ہے۔ ظاہر ہے وہ پبلیکیشن میں ایک چیز آ چکی ہے، لیکن اس کے بعد ایکسین صاحب نے کچھ لوگوں سے بذریعہ بینک گارنٹی بھی سیکیورٹی طلب کر لی ہے۔ اب اس دو عملی کا ہمارے نزدیک تو شاید کوئی حل نہیں ہے۔ آپ اس کا کوئی حل بتائیے کہ پبلیکیشن میں بذریعہ CDR سیکیورٹی طلب کی گئی تھی، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، پنجاب پروکیورمنٹ رول جو ہیں، پیپرا رولز جسے کہا جاتا ہے 2014، اس کی جو ہے رول 2 سب رول جو ہے اس کا H ہے، کلاس جو ہے اس کی H، اس میں جو سیکورٹی کا کہا گیا ہے کہ تھرو بینک گارنٹی اور ادر وے جو ہے، اور ادر میں مطلب CDR بھی ہے۔ اب جناب انہوں نے جو بتا رہے ہیں کہ جو اخبار اشتہار دیا، جی، اخبار اشتہار میں اسپیسیفکلی صرف CDR کا کہا، ٹھیک ہے نا جی، اور میں جو لفظ اور تھا اس میں CDR آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی ایک چیز اس میں مطلب ہے کہ انہوں نے اڈاپٹ کر لی کہ جی اس کے لحاظ سے CDR کی مطلب ہے کہ اس پہ جو ہے نا یہ سیکورٹی جمع ہو گئی۔ اب یہ پابند ہے کہ اسی ٹرم اینڈ کنڈیشن پر جو کہ اخبار کے ذریعے ایڈورٹائزمنٹ میں وہ طے کی گئی، اس کے پابند ہیں، اور اس کے تحت ہی اپلیکیشن کال ہوں گی، اور اسی کے تحت جو کنڈیشن ہے وہ فلفل ہوں گی۔ اب CDR کے ذریعے جو انہوں نے سیکورٹی طلب کی ہے تو CDR کے تحت ہی کرنی چاہیے، کیونکہ اور ادر وے کوئی انہوں نے اس میں اخبار اشتہار میں لکھا نہیں، اسپیسیفک کر دیا۔ صحیح، یا دونوں چیزیں لکھ دیتے، دونوں نہیں لکھی، صرف ایک چیز لکھی ہے۔ تو لہٰذا وہ جو یہ کر رہے ہیں کہ جی CDR کی بھی سیکورٹی لے رہے ہیں اور بینک گارنٹی بھی لے رہے ہیں، تو یہ اب غلط ہو گیا اور یہ غیر قانونی ہے، ٹرانسگریشن آف اتھارٹی، اس کے تحت اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت سے ایک کویسچن ہے نادر علی صاحب کا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ ہم ایک وفاقی سرکاری محکمے میں ملازم ہیں، ہم نے اپنی انکریمنٹ اور اپ گریڈیشن کے سلسلے میں وفاقی سروس ٹریبیونل، فیڈرل سروس ٹریبیونل میں ایک کیس دائر کیا تھا، لیکن ہماری پوزیشن یہ تھی کہ ہم نے دونوں استحقاق ایک ہی اپیل میں دائر کیے تھے۔ فیڈرل سروس ٹریبیونل کے جج صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اپ گریڈیشن کے سلسلے میں ان کے پاس اختیار سماعت نہیں ہے۔ ایک الجھن ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے، ہم آپ سے راؤ صاحب اس کی قانونی پوزیشن جاننا چاہتے ہیں، ہماری رہنمائی کریں۔ دیکھیں جی، سیکشن 4 ہے سروس ٹریبونل ایکٹ
1973. اس میں جو یہ اپ گریڈیشن والا جو ایشو ہے وہ اس کی جو ہے فیڈرل سروس ٹریبونل کو اختیار سماعت نہیں ہے. اچھا. اور جہاں تک انکریمنٹ کا ہے، اینول انکریمنٹ جو کلیم کر رہے ہیں وہ اس کے حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کر سکتا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ کیونکہ یہ ایڈجائن کیا ہوا ہے دونوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ فیڈرل سروس ٹریبونل جو ہے انکریمنٹ کی حد تک جو بھی اگر ان کو ریلیف دینا چاہتے ہیں وہ دے سکتے ہیں اور پارٹلی طور پر، اور اس کی حد تک جو ہے وہ ان کو ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ پراپر فورم پر جائیں. تو یہ ہو سکتا ہے، اس طرح ڈیسیژن ہو سکتا ہے. راؤ صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ فیڈرل سروس ٹریبیونل کے جج صاحب کو اب یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ اس میں کوئی راہ متعین کر سکتے ہیں. ہاں، اس میں راہ یہی ہے کہ جو انکریمنٹ کی حد تک ہے اس کو اگر وہ دینا چاہتے ہیں ریلیف تو دے سکتے ہیں، ان کے ڈومین میں ہے. اچھا. جو اپ گریڈیشن والا ایشو ہے وہ ان کی ڈومین میں نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ بھی وہ اس کی حد تک وہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پراپر فورم پر جائیں آپ. ٹھیک. ہاں جی. راؤ صاحب، صوبہ پختونخوا سے شیر دل خان پوچھتے ہیں. شیر دل خان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ورکرز ویلفیئر بورڈ صوبہ پختونخوا کے ملازم ہیں. ہماری سروس وفاقی اسٹیچوٹریز کے تحت چلائی جاتی ہے. پوچھنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم صوبے میں ملازم ہیں اور ہمارا سروس کا جو نظام ہے یا گورن کیا جاتا ہے آپ کی حکومت کے اسٹیچوٹریز کے تحت کیا جاتا ہے. اگر کسی مسئلے پر ہمیں ریٹ پٹیشن میں جانا پڑے تو ہماری پوزیشن کیا ہو؟ دیکھیں جی، جو یہ فرما رہے ہیں کہ ورکر ویلفیئر بورڈ جو ہے پروونس آف خیبر پختونخوا میں، یہ جو ان کے ملازمین تھے، ان کے سروسز جو گورن ہو رہی تھی وہ فیڈرل اسٹیچوٹ کے تحت تھے. اب یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے صوبوں کو جو ہے مطلب رول آف بزنس میں اور فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں، تو وہ مطلب اس میں اس کے ادھر سے وہ نکل گئے ہیں اور وہ صوبے میں رول آف بزنس کے تحت وہ ان کی معاملات چلیں گے. اب وہ اس کی وجہ سے جب ان کو یہ آزادی اس حوالے سے ملی ہے، صوبائی طور پر خود مختاری بھی اور ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی، اور پھر یہ کہ 18th امینڈمنٹ کی روشنی میں اب وہ یہ ہے کہ وہ جو ہے اپنی جو ہے امینیبل ہے ان کا جو بھی معاملہ ہے، اور جو بھی اگر وہ اس کو چیلنج کرنا چاہے کسی بھی حوالے سے، اب جو ہے وہ اپنا ادھر ہائی کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں. صحیح. کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن، تو اس میں بھی جا سکتے ہیں. راولپنڈی سے انور علی کا کوشچن ہے کہ ہم ایک اسٹیچوٹری باڈی کارپوریشن کے ملازم ہیں. میرے خلاف پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کرتے ہوئے مجھے محکمانہ سزا دی گئی ہے. میں اسے ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں. آپ میری رہنمائی کریں، کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ دیکھیں جی، جیسا کہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایک اسٹیچوٹری کارپوریشن باڈی میں ملازم ہے اور ایک اسٹیچوٹ کے تحت یہ کارپوریشن جو ہے ایک بنائی گئی ہے، اور ان کی جو سروسز ہیں وہ نان اسٹیچوٹری ہیں. اور پھر یہ ہے کہ یہ آپ ورکر ہیں، ورک مین کی کلاس میں اگر آتے ہیں تو یہ جو ہے ان کے لیے جو پراپر فورم ہے وہ لیبر کورٹ ہوگا. اب یہ ہے کہ ویسے ایک اتھارٹی بھی ہے سپریم کورٹ کی کہ جو ورکر ہوگا ورک مین کی کیٹیگری میں ہوگا اور ماسٹر اینڈ سرونٹ کی ڈیفینیشن میں آ رہا ہوگا، تو وہاں پر ان کے خلاف جو کارروائی پیڈا ایکٹ کی بجائے، پیڈا ایکٹ پنجاب کی ہے، پیڈا ایکٹ کی بجائے اس کے پاس اسٹینڈنگ آرڈر آرڈیننس 1968 ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. اب جیسے کہ ان کے خلاف ایک پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے، اس کی شاخیں یا اس کی برانچیں جو ہیں ایک صوبے سے دوسرے صوبے نہیں ہیں، تو اگر یہ ورک مین کی کیٹیگری میں ہے تو یہ لیبر کورٹ میں جائیں گے، اور بائی انووکنگ دی جورسڈکشن آف لیبر کورٹ انڈر سیکشن 33 آف پنجاب انڈسٹری ریلیشن ایکٹ 2010 اس کے تحت وہاں جائیں گے. اور یہ کیونکہ ان کی جو ڈپارٹمنٹ ہے، کارپوریشن ہے، ان کی شاخیں ایک صوبے سے دوسرے صوبے نہیں ہیں، اگر ہوتی تو پھر NERC میں جاتے، تو لہٰذا ان کا پراپر فورم جو ہے وہ لیبر کورٹ ہے ورک مین کی صورت میں. اور جہاں تک بات ہے کہ وہ اس کو چیلنج کریں کہ یہ پیڈا ایکٹ جو ہے ان کے اوپر غلط
مطلب ہے کہ جو ہے اپلیکیبل کیا ہوا ہے وہ ریٹ جورسڈکشن میں جا کے اس چیز کو انڈر آرٹیکل 199 آف دی کانسٹیٹیوشن اس کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ یہ جس قانون کی ان پہ اپلیکیبلٹی کی ہے وہ مطلب اپلیکیبل نہیں ہے، تو اس کو چیلنج کرنے کے لیے وہاں جا سکتے ہیں. تو وہ ریٹ کی صورت میں اگر ان کے کوئی ریموول ہے یا دوسرا معاملہ ہے پھر یہ لیبر کورٹ میں آئیں گے. قانونی مشوروں پر مبنی عزیز نگر یوٹیوب چینل کا پاپولر پروگرام آگہی، جس میں راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان آپ کے قانونی مسائل کا جواب دیتے ہیں، کامیابی سے جاری و ساری ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ ہمارے کئی پروگرام دیکھ چکے ہیں، لیکن ورائٹی آف کویسچنز آپ اپریشیٹ کریں گے اور ہمیں سراہا جاتا ہے کہ آپ کے کویسچن انتہائی جامع ہوتے ہیں، لیکن جو پوچھا جاتا ہے آپ فصاحت کے ساتھ ان کا جواب دیتے ہیں. ناظرین، یہ سلسلہ جاری رہے گا. مشکلات اور مسائل زندگی کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں، لیکن ہر بات کا ایک حل موجود ہے. ہم ہیں نا، آپ ہمارے ساتھ رہیے. مگر فی الوقت مجھے بریک پر جانا ہے. ویلکم بیک. کراچی ساحلوں کا شہر، وہاں سے کویسچن ہے. عثمان پوچھتی ہیں کہ میں ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کا 11ویں اسکیل میں ملازم ہوں. مجھے سروس سے برطرف کر دیا گیا ہے. میں ایک دوراہے پہ کھڑا ہوں. میں ہائی کورٹ میں جانا چاہتا ہوں. آپ صاحب میری رہنمائی کریں، پراپر فورم میرے لیے کون سا ہوگا اور کیا میں ہائی کورٹ میں جا سکتا ہوں؟ دیکھیں جی، پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی جو ہے اس کی شاخیں ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں بھی ہیں، تو لہٰذا یہ ہے کہ ان کے جو ملازمین ہیں وہ ان کے لیے یہ جیسے کہ 11ویں اسکیل کے ملازم ہیں، ان کو برطرف کیا گیا ہے، تو ان کے لیے پراپر فورم جو ہے وہ NIRC بنے گا. جی سر، وہ بس یہ ہے کہ وہ جو مطلب ڈپارٹمنٹل اپیل کرنے کے بعد ایک گریونس نوٹس دیں گے 15 دن کا، اور اس گریونس نوٹس کے بعد جو ہے اس میں بھی انڈر سیکشن 33 آف انڈسٹریل ریلیشن ایکٹ 2012 یہ مطلب وفاق کا ہے، اس کے تحت وہ NIRC میں جائیں گے. جہاں تک یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ وہ ہائی کورٹ کی ریٹ جورسڈکشن انووک کر سکتے ہیں، نہیں وہ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ماسٹر اینڈ سرونٹ کا پرنسپل لاگو ہوگا. جس ملازم پہ ماسٹر اینڈ سرونٹ کا پرنسپل لاگو ہوگا تو اس میں جو ہے سروس میٹر کے حوالے سے جو ہے ریٹ جورسڈکشن لائی نہیں کرتی، تو لہٰذا ان کے لیے پراپر فورم وہ NIRC ہی بنے گا. راؤ صاحب، آگہی پروگرام کے حوالے سے بطور اینکر پرسن آپ کے ساتھ میرے رفاقت کے کئی مہینے گزر چکے ہیں. انشاءاللہ محبتوں کا یہ رشتہ قائم رہے گا. مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں پورے اعتماد کے ساتھ، اور راؤ صاحب ایک کویسچن کے جواب میں آپ کتنے دروازے کھولتے ہیں، مجھے اچھا لگتا ہے. دیکھیں جی، اگر کوئی ایک گائیڈ لائن لینا چاہتا ہے تو اس کو پراپرلی طور پہ گائیڈ کیا جائے، نہ کہ اس کو آدھے راستہ دکھا کر بقایا راستہ اس پہ چھوڑ دیا جائے کہ خود تلاش کرو. تو لہٰذا کہ کوشش یہ ہے کہ جب وہ یہی چاہتا ہے کہ ہم سے کہ بھی ہم پراپر گائیڈ ملے، پتہ چلے، ٹھیک ہے نا. اور وکیل کے پاس بھی اسی لیے آتے ہیں لوگ کہ وکیل سے پوچھنے کے لیے کہ اس کو پراپر گائیڈ کیا جائے. تو اس وقت ہم بھی بطور وکیل ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ اپنے تئیں جتنا بھی ہو سکے ان کو پراپر گائیڈ دی جائے، تاکہ وہ ان کے لیے جو راستہ جو ہے وہ سیدھا سادہ نظر آئے، نہ کہ پیچیدہ ہو. اشتیاق سندھو ہیں رحیم یار خان سے. ان کا کہنا یہ ہے کہ مجھے اپنے محکمے سے دوسرے محکمے میں ڈیپوٹیشن پر بھیجا گیا تھا، لیکن اس محکمے نے مجھے دوبارہ واپس بھجوایا ہے اور یہ کہا ہے کہ جس کیڈر میں مجھے بھیجا گیا تھا وہاں میں ابزارب نہیں ہو سکتا. میں بڑی الجھن میں ہوں، نہ خدا ہی ملا نہ عیسیٰ علیہ السلام. آپ سب بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں جی، یہ ایک اصول ہے، civil servant of non-cadre cannot be absorbed in a cadre against a cadre post.
اب یہ ہے کہ یہ نان کیڈر تھے، ان کو دوسرے محکمے میں بھیج دیا گیا. اب جو ایبزارپشن ہے وہ ایز اے رائٹ کلیم نہیں ہو سکتی. صحیح. ٹھیک ہے. اب جناب کیا ہوا کہ جب وہاں گئے ہیں تو وہ جو پوسٹ تھی ان کی وہ نہیں تھی، کیونکہ وہ نان کیڈر تھے. جو پوسٹ ہے وہ کیڈر کی تھی، تو کیڈر پوسٹ کے اگینسٹ جو ہے نان کیڈر کو ایبزارو نہیں کیا جا سکتا، جس کی وجہ سے اب انہیں ریپیٹریٹ ہونا ہوگا، اپنے جو پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں ان کو واپس جانا ہوگا. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ اگر بھیج رہے ہیں تو یہ قانونی ہے، کوئی غیر قانونی نہیں ہے، کیونکہ پیٹریٹ ہو سکتا ہے اس صورت میں اگر وہ چاہیں کہ اب ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم اس کو ابزار نہیں کرنا چاہ رہے. ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ ریپیٹریٹ ہوں گے، اور یہ نان کیڈر ہونے کی وجہ سے اگینسٹ کیڈر پوسٹ جو ہے ایبزار نہیں ہو سکتے، اس کا رائٹ نہیں ہے ان کو. اور ایبزارپشن کو جو ہے ایز اے رائٹ بھی کلیم نہیں کیا جا سکتا، ایز اے ویسٹڈ رائٹ نہیں کلیم کر سکتے اس کو. جی. ان کا تعلق پولیس ڈپارٹمنٹ سے رہا ہے. اکرم گل پوچھتے ہیں کہ میری پینشن کے وقت مجھے رسک الاؤنس اور ڈیلی فکس الاؤنس دیا گیا تھا، لیکن اب اس کی کٹوتی کر لی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ میں 3 ماہ چھٹی پر رہا تھا. راؤ صاحب، کیا یہ بات قانون کے مطابق ہے کہ اب میرے امالمنٹ میں سے وہ رقم منہا کر لی جائے؟ رسک الاؤنس اور ڈیلی فکس الاؤنس یہ تو پولیس میں اس کو دیا جاتا ہے جو کہ ڈیوٹی پر ہو. جی. اور جو لیو پر ہو اس کو نہیں دیا جاتا. تو ان کو اگر پہلے یہ دیا گیا تھا تو اب اس کی کٹوتی کی گئی، وہ رائٹلی کی گئی ہے، کیونکہ ان کو غلط دیا گیا تھا. 3 ماہ کی چھٹی پر تھے، اور 3 ماہ کی لیو پر ہونے کی وجہ سے ان کا جو ہے رسک الاؤنس اور ڈیلی فکس الاؤنس وہ اس کی کٹوتی صحیح ہے. اور جو ہے اگر ان کی سروس ہوتی، ڈیوٹی پہ ہوتی، پھر تو وہ ملتا. اب ڈیوٹی پہ نہیں تھے، لیو پر تھے، تو اس وجہ سے وہ کاٹا گیا. تو لہٰذا جو محکمے نے اگر ان کا یہ دونوں الاؤنس کاٹے ہیں تو صحیح طور پر کاٹے ہیں. شاہ زمان کا سرگودا سے ایک سوال ہے. راؤ صاحب، پروگرام میں شگفتگی تھوڑی سی ضروری ہوتی ہے، اور آپ کی طبیعت ویسے بھی باغ و بہار قسم کی ہے، شگفتگی آپ کے مزاج کا حصہ ہے. ایک زمانے میں ٹیلی ویژن پر ایک ایڈورٹائزمنٹ پولیس کے محکمے کی جانب سے آتی تھی کہ پولیس کا ہے فرض مدد آپ کی، کرے دل سے آپ بھی، کرے دل سے ان کی مدد آپ بھی. راؤ صاحب، آج تو آپ پولیس کی بڑی مدد کر رہے ہیں. اگلا کوشچن پھر پولیس کے ایک ملازم کا ہے. جیسے میں نے کہا کہ شیر زمان سرگودا سے پوچھتے ہیں کہ میں اپنا پروبیشن پیریڈ مکمل کر چکا ہوں، ظاہر پولیس کا ملازم ہوں. اب نوٹیفیکیشن کے بعد مجھے کنفرمیشن ملنی تھی، لیکن 4 ماہ بیت گئے ہیں، میں دن اور رات کا شمار کر رہا ہوں، نوٹیفیکیشن نہیں آیا. راؤ صاحب، مجھے بتائیے کیا کروں؟ دیکھیں جی، ان کی بے چینی تو بجا ہے، کیونکہ ان کا پروبیشن پیریڈ جو ہے، جو کہ اسٹیچوٹری پیریڈ ہوتا ہے، وہ مکمل ہو چکا. اب ان کو کنفرم ہونا تھا. جی. اب وہ اس انتظار میں ہے کہ اتھارٹی سے جو ہے، مجاز اتھارٹی سے، کمپیٹنٹ اتھارٹی جسے کہتے ہیں، اس کی طرف سے ایک نوٹیفیکیشن آئے گا. اس نوٹیفیکیشن کے مطابق وہ ریگولر ہوں گے یا کنفرم ہوں گے. تو لیکن یہ ایک ایسا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر ایک نظر سے میری گزری ہے. سپریم کورٹ کی بھی ایک اتھارٹی تھی، اس میں بھی اس طرح کا معاملہ آیا تھا. تو سپریم کورٹ نے کہا جب اسٹیچوٹری پیریڈ جو ہے ان کا پورا ہو گیا پروبیشن کا، تو اس کے بعد اگر اتھارٹی اس کو نوٹیفائی نہیں کر رہی تو وہ آٹومیٹکلی ہی ول اسٹینڈ کنفرم آٹومیٹکلی. اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ اس کے سے رائٹس جو ہیں وہ منسلک ہیں. اب مثال کے طور پہ اس نے آج کنفرم ہونا ہے، لیکن 3 مہینے کے بعد اس کو جو ہے نوٹیفائی کیا جاتا ہے، تو 3 مہینے کے بعد تو وہ جونیئر ہو جائے گا کافی لوگوں سے. صحیح. اس کی سینیارٹی جو ڈسٹرب ہو جائے گی، وہ کہاں کی کہاں پہنچ جائے گی، سینیارٹی میں وہ جونیئر ہو جائے گا. تو لہٰذا کہ اس کے رائٹس ہیں وہ انفرنج ہوں گے اس طرح. تو لہٰذا یہ ہے کہ یہ سراسر غلط ہے. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کے لیے بھی وہ چیلنج بھی کر سکتا ہے اس کو. تو اور مطلب ہے کہ یہ اس کا رائٹ ہے جو کہ انفرنج ہو رہا ہے، تو محکمے کو بھی دیکھنا چاہیے. آج کے اس پروگرام کا سفر تمام ہوا، لیکن سفر کامیابیوں کی علامت ہے. آگہی کا سلسلہ آپ کی عنایات سے جاری رہے گا. میں آپ کا
عزیز نگر یوٹیوب چینل کی جانب سے اور پروڈیوسر ڈائریکٹر جمال خان کی جانب سے شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ آگہی پروگرام کامیابی سے جاری ہے۔ اب تک پیش ہونے والے پروگرامز میں میجورٹی آف کویسچن فکر معاش سے متعلق تھی، جو آج کے مسائل کا بنیادی محور ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ پروگرام کا ایک پہلو ہے۔ راؤ محمد اقبال ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان قانون کے سارے میدانوں میں مہارت رکھتے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ کچھ پوچھنا چاہے تو ہم حاضر ہیں۔ میں اس وقت آپ سے اجازت کا خواہاں ہوں۔ اللہ نگہبان۔